ائمہ کی توہین کرنے والے جس دور میں بھی پیدا ہوئے، عبد شیطان، اول تو وہ قرآن کی آیات کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے کلمات کی توہین کر رہے ہیں، رسالت کی توہین کر رہے ہیں۔ آج بھی ہے صحیح جو ابھی یہ ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر تم بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہو اور ائمہ کے حالات زندگی پر گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے ہو تو پہلے اس بات کا جواب دو کہ ان کی مخالف نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو ہی ذریعہ کیوں بنایا؟ میں کہہ گیا اشارے میں اور آپ سمجھے نہیں میری بات ہے؟ بیٹیوں کو ہمیشہ وسیلہ کیوں بنایا، ذریعہ کیوں بنایا؟ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھو، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی طہارت کی، عصمت کی، ان کی عظمت کی، کہ جو بھی اس ذریعے سے آیا ایسی کوئی بھی خاتون سے امام کی نسل جاری نہیں ہوئی۔ امام کی نسل جس بی بی سے بھی چلی وہ اللہ کی چنی ہوئی مصطفیٰ بی بی، وہ پاکیزہ بی بی، چونکہ رچ کو اس خاندان سے اللہ نے دور رکھا ہوا ہے۔ بات طویل ہو جائے گی، بہت پڑھ لیا میں نے، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر مصائب بیان کرنا ہے۔ تو ام فضل سے نکاح ہو گیا اور اس نے جتنا ستایا ہے امام کو، تاریخ بھری پڑی ہے خطوط کے ذریعے اور لمبے طویل واقعات ہیں، مگر مامون کے بعد جب معتصم تخت پر بیٹھا تو اس بدبخت کے ساتھ مل کر اس کا بھائی ام فضل کا، خود یہ اور معتصم، تینوں نے مل کر امام کو زہر دے دیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہی اعجاز ہے ذکر کا کہ بس یہاں میں نے نام لیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنے عقیدے کو پانی دینے کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے۔ حقیقی مقصد ہم سب کے جمع ہونے کا یہی ہے کہ انہیں رو لیا جائے، کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو سجایا تھا اور انہیں امت نے بڑا ستایا۔ ذرا تصور کیجئے 25 برس کتنی عمر ہوتی ہے، جوانی میں امام کو زہر دیا گیا، بچپنے میں بار یتیمی اٹھایا مولا تقی نے، اور پھر 2-4 لمحے کی زحمت ہے، آپ ماتم کی تیاری کیجئے۔ مدینے میں امام علی النقی، امام تقی کی والدہ پاک بی بی سبیکہ خاتون اور امام علی النقی کی والدہ ماجدہ مدینے میں، چونکہ معتصم نے ام الفضل کے ساتھ بلوایا تھا امام کو بغداد، وہاں امام کو زہر ملا۔ 7 برس کے امام علی النقی، 7 یا 9 برس کے، گریبان کو امام نے چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، کیونکہ دادی کے پاس جانا ہے بابا کی خبر دینے کے لیے۔ میں اشارہ کر گیا اور آپ پہنچ گئے۔ کسی ماں کو جوان بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گریبان چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، چلے گریہ کرتے ہوئے، جو ہی دادی کی نظر پڑی نا تڑپ گئی، گلے سے لگایا، کہا بیٹا ابھی تو میرا بیٹا تقی جوان ہے، تو نے ابھی یتیموں والا حال کیوں بنایا؟ رو کے کہا دادی اماں وہ فرشتہ جو میرے بابا کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ، وہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے کہا کہ اب سے میں آپ کے ساتھ، کیونکہ خبر دینی تھی، کہا وہ امر لے کر میری طرف آ گیا ہے، میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے رویا، گریہ کیا، ماتم کیا،
پرسہ پیش کر رہے امام زمانہ کو، لیکن میں کہوں گا، خود نقوی ہوں، کہ اے مولا علی النقی اور اے مولا امام محمد تقی، 7 برس کے تھے آپ، لیکن باعجاز امامت پہنچے بغداد، بابا کو کفن بھی دیا، بابا کو دفن بھی کیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ایک غریب ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توق، کمر میں لنگر ہے، بابا کا لاشا خون میں غلطان ہے، اور رو رو کے کہتا ہے یا محمد ہو صلی علیک ملائکۃ السماء، اے محمد آپ تو وہ ہے جس پہ آسمان کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، اور یہ آپ کا بیٹا حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میں یہیں چھوڑ دیتا، 2 جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ زہر مل گیا امام کو انگوروں میں، اس ملونہ نے زہر ملا کے امام کو دیا، زہر مل گیا۔ ایک فارسی شاعر نے نوحہ لکھا ہے آخری وقت میں امام کا، چونکہ یہ آپ کے وہ واحد امام ہیں، ہر امام نے اپنے آخری وقت میں کسی نے بیٹے کو بلایا، کسی نے بابا کو آواز دی، لیکن آخری وقت میں مولا تقی نے رو رو کے کہا یا امی فاطمہ، یا امی فاطمہ، یا امی فاطمہ۔ اسی استغاثے پہ مولا کے فارسی شاعر نے نوحہ لکھا کہ آخری وقت میں تقی کہتے تھے اے میری ماں فاطمہ، میں بغداد کے ایک حجرے میں زہر سے مر رہا ہوں، اے میری ماں فاطمہ میری جان نکل رہی ہے، اے میری ماں فاطمہ مجھے وہ زہر دیا گیا ہے جس سے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، اے میری ماں فاطمہ اس زہر نے مجھے سر تپا جلا دیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی نہیں، بغداد کا حجرہ ہے، رونے والے آپ جانتے ہیں کہ جسے زہر دیا جائے اسے تڑپنا بھی ہوتا ہے، اور زہر کی شدت سے اسے پیاس لگتی ہے۔ سن سکتے ہیں تو سنی، آخری وقت ہے، یہاں میرے مولا تقی نے پانی طلب کیا، میں بڑی احتیاط سے پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ پیاس کی شدت ہوئی، زہر نے جگر کاٹنا شروع کیا، امام نے پانی طلب کیا، اس ملونہ نے پانی کا جام اٹھایا، میرے مولا کے قریب آ کے پانی نہیں دیا، امام کے سامنے زمین پہ گرانا شروع کیا۔ تڑپ کے امام نے گرتے ہوئے پانی کو دیکھا، کہا اے امی فاطمہ مجھے پیاس کی شدت ہے، پانی نہیں دے رہی، پانی زمین پہ گرا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب اس ملونہ نے دیکھا نا کہ زور زور سے اپنی ماں فاطمہ کو بلا رہے ہیں، کہیں مولا کی آواز باہر نہ چلی جائے، کہیں شیعوں کو خبر نہ ہو جائے ان کے امام کو زہر دے دیا گیا ہے، ختم ہو گیا مصائب، اس نے جلدی سے اپنی سہیلیوں کو بلایا، کہا جلدی سے حجرے کے گرد گھیراؤ کر لو اور زور زور سے تالیاں پیٹو اور اونچی آواز میں گانا گاؤ۔ آپ کو رونا نہیں آیا، آپ کا سینہ پہ ہاتھ نہیں آیا کہ تمہارا تقی امام آخری وقت میں زہر سے تڑپ رہا ہے اور بد کردار عورتیں تالیاں پیٹتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم امام۔